رسالہ قشیریہ کا مقام اور مرتبے کا حال یہ ہے، ابن تیمیہ جیسا شخص وہ بھی کہتا ہے کہ جس بندے نے تصوف کو جاننا ہو اور پڑھنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ رسالہ قشیریہ پڑھے۔ اور امام سبکی کے والے سے میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے گھر میں مصیبت نہ آئے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رسالہ قشیریہ رکھے۔ اس قدر وہ بلند پائے کی تصوف کی کتاب ہے، آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی ہے۔ رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم قشیری نے ایک بات محمد بن عبد الوہاب ثقفی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ یہ جو ہم لوگ تانے دیتے ہیں نا لوگوں کو، گناہوں کے تانے اور تذلیل کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ بات ذرا سنیے۔ محمد بن عبد الوہاب ثقفی کہتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، میرے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ یہ میری بات آپ نے دل کے کانوں سے سننی ہے ساری۔ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، ایک جنازہ گزرا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس جنازے کی طرف دیکھا نظر اٹھا کے تو میں حیران رہ گیا، مجھے بڑا تعجب ہوا، اتنا عجیب وہ جنازہ جا رہا تھا۔ کیسے؟ کہتے ہیں دو بندوں نے اس جنازے کو آگے سے اٹھایا تھا چارپائی کو، ایک عورت اس چارپائی کے پیچھے کی طرف تھی، یعنی کہ ٹوٹل 3 بندے تھے جو اس جنازے کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ بیچارہ پتہ نہیں کس ویرانے سے یہ لوگ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ دنیا ہی نہیں رہتی، جہاں پہ اتنے کم لوگ ہیں کہ ان کو 4 بندے مکمل نہیں ملے چارپائی اٹھانے کے لیے، 3 لوگ ہیں، ان میں سے بھی ایک عورت ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس پہ ترس آیا، میں بھی اٹھا اور میں نے جا کے چارپائی کا کونا تھام لیا۔ بہرحال میں ان کے ساتھ گیا، قبرستان میں گئے، اس کو دفن کیا تو وہ جو عورت تھی وہ بڑھیا تھی، کوئی تو روتی تھی۔ تو کہتے ہیں اس کے رونے سے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس بندے کی والدہ ہے یا کوئی اس کی رشتہ دار ہے قریبی۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا، تو یہ دنیا سے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو حیرانگی سے پوچھا کہ تیرا بیٹا تھا، دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن تم لوگوں کو اتنے لوگ بھی نہیں ملے، 4 لوگ نہیں پورے کر سکے اپنے بیٹے بیچارے کا جنازہ اٹھانے کے لیے؟ تو وہ کہتی ہے آپ کو کیا بتاؤں، یہ میرا بیٹا جو ہے لوگ اس کی تذلیل کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ یہ مخنث تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں ہجڑا کہتے ہیں، یہ مخنث تھا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی ایک گھٹیا ہمارے لوگوں کی بات ہے کہ ان لوگوں کی تذلیل زیادہ کی جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سب میری تائید کرتے ہیں اس بات کی، ایسا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ کسی کے گھر میں پیدا کر دے، کسی کا زور چل سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے کیچڑ اٹھا لیں یا اس کی تذلیل کریں۔ اب وہ بھی کوئی ایسے گناہوں میں مبتلا تھا، وہ بندہ جس کا جنازہ محمد بن عبد الوہاب ثقفی نے اٹھایا تھا، اور وہ ہے مخنث تھا، عربی میں ہجڑے کے مخنث کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا مخنث تھا، لوگ اس کی بڑی تذلیل کرتے تھے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو تانے دیتے تھے، تو بس پھر کوئی ہمیں ملے ہی نہیں۔ اور ایک بیچارہ اتنا بدبخت تھا کہ جب ہم نے اس کا جنازہ اٹھانا تھا تو کسی بندے نے، محلے والے نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ گھٹیا آدمی تھا، جاؤ اس کو خود ہی جا کے دفن کرو۔ یہ غلاظت ہے ذہنوں کے اندر کی، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جتنی تذلیل ہم لوگوں کی گناہ کی وجہ سے کرتے ہیں، شاید ہی کوئی معاشرہ کرتا ہو۔ تو کہتے ہیں جب یہ میں نے بات سنی نا تو میرا دل لرز گیا، پریشان ہوا کہ یار جو بھی تھا اللہ کا بندہ تو تھا نا، تو لوگ اتنی تذلیل کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اس مائی کو، بڑھیا تھی، غریب تھی، میں نے اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں بھی لے دی اور میں نے اس کی خدمت کی، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب امام ابو القاسم قشیری نے نقل کیا ہے، رسالہ قشیریہ میں موجود ہے۔ آپ فرماتا ہے میں رات کو سویا، محمد بن عبد الوہاب ثقفی کہتے ہیں میں سویا نا تو ایک بندہ میری خواب میں آیا۔ تو کہتے ہیں یہ میں نے خود لفظ پڑھے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جس طرح 14ویں کے رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سفید کلر کے اس بندے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے حیرانگی سے پوچھا بزرگ تو کون ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے میں وہی شخص ہوں جس کا آپ نے صبح جنازہ اٹھایا تھا۔ کہتے ہیں اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب گناہ گار بھی تھا، لوگ تانا بھی دیتے تھے گناہوں کا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتا ہے کیا بتاؤں، میرا اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے،
تو دوستو اللہ کیسے بخشتا ہے، کس کو بخشتا ہے، یہ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے